سر بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ بہت شکریہ قاضی صاحب. دیکھیں ایک بہت ہی مثبت خبر ہے, بہت اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے. ایک آرمی چیف جو یہاں سے منیر صاحب ایک 4 اسٹار جنرل سے ڈیکوریٹڈ 5 اسٹار جنرل بن گئے اور چیف آف ڈیفنس اسٹاف بھی ہو گئے اسی تعیناتی کے تحت, اور ساری فورسز کے چیف بھی بن گئے. تو یہ پاکستان میں کی ریکوائرمنٹ بھی تھی, پاکستان کی ضرورت بھی تھی, اور انہوں نے پرفارم بھی کیا, ویل ڈیزروڈ بھی ہیں. اور پاکستان کے لیے جتنے فائدے لا سکتے تھے آج کے دن میں, جو جس جگہ پہ ہم نے ان کو ٹیسٹ کیا, اکنامیکل فرنٹ کے اوپر ٹیسٹ کیا, ٹیررزم کے اوپر فرنٹ پہ ہم نے ٹیسٹ کیا, انڈیا کے ساتھ وار میں ٹیسٹ کیا, تو اس کے اندر جو ہم نے ایک چیز دیکھی کہ ان کی فرمنس اور ریکگنیشن جو پاکستان کو پوری دنیا کے اندر کشمیر کو واپس مدعے کو زندہ کر دینا اور پوری دنیا کے اندر اپنا لوہا منوا لینا, یہ ایک بہت زبردست. انفارچونیٹلی یہ ڈیموکریٹک لیڈرز کو ایسا کام کرنا چاہیے تھا, لیکن ابھی تو لیڈرشپ ہمیں ایک ہی جگہ پہ نظر آ رہی ہے جس نے ایک جھنڈا, ایک قوم, ایک نعرہ, ایک پاکستان, ایک چیف لے کے وہ چل رہے ہیں. تو ہم تو سب بہت اس کے اندر اب سر ایئر فورس کے بھی, نیوی کے بھی اور آرمی کے بھی آرمی چیف ہوں گے. 5 اسٹار جنرل ناؤ. 5 اسٹار جنرل. کیا اس میں جس آپ کی اگر اپنی سورسز سے بات ہوئی, کیا عہدے کی میعاد میں بھی کوئی اضافہ ہوتا ہے یا اس سے بھی کوئی فرق پڑے گا؟ میری بات تو نہیں ہوئی, لیکن جتنا مجھے تھوڑا بہت سمجھ بوجھ ہے اس کے اندر کوئی عہدے کی مدت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اٹس انڈیفینٹ. ٹھیک ہے. اور انڈیفینٹ ہم اگر نہیں بھی سپوزٹلی, میں مسعود طور یہ تو آپ کا ٹائٹل ساری زندگی آپ کے ساتھ رہتا ہے نا, فیلڈ مارشل کا ٹائٹل بھی ساتھ رہتا ہے, اور اس کی انلمیٹڈ مدت بھی ہے, جو جتنا میرا نالج ہے میری تھوڑی بہت. اور اگر اس میں کوئی ایسی کبات ہوئی تو ہم بیٹھے ہوئے اس کو انلمیٹڈ کرنے کے لیے, کیونکہ اگر ایک آدمی پاکستان کو بہترین سے بہترین پوزیشن پہ لے کے جا رہا ہے تو وائی ناٹ. اب سیاست تو ہے ہی نہیں اس ملک کے اندر, آپ کو خود پتہ ہے. اسٹیبلش ڈیموکریسی کا میں مدعا تھا, اسٹیبلش ڈیموکریسی کے تحت ہم چل رہے ہیں, تو اگر اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے تو رزلٹس آ رہے ہیں, ورنہ اس سے پہلے ہم نے کیا دیا آج تک. آپ یہ بھی یہ سوچ, اگر وہ صحیح کام کر رہے ہیں تو وائی ناٹ فیلڈ مارشل زیادہ 10 سال کام کریں, 15 سال کام کریں. ویسے تو قاسمی صاحب جو میری تھوڑی بہت سمجھ ہے اس حساب سے یہی ہے لا, انڈیفینٹ ہے اس کے اندر. لیکن اگر 1% ایسا نہیں بھی ہوا تو پھر ہم انڈیفینٹ کر دیں گے اس کو, اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ باقاعدہ آپ کی خواہش ہے کہ انڈیفینٹ ہو جائے؟ نہیں, پارلیمنٹ کرے گی نا, پارلیمنٹ ان ٹرمز آف پارلیمنٹ سپریم تو ہے. تو اگر ایک آدمی رزلٹ دے رہا ہے, ایک آدمی کامیاب ہے, ایک آدمی نیک نیت ہے اور پاکستان کا جھنڈا بلند کرا رہا ہے, سب کو یونائٹ کر کے کھڑا ہو گیا ہے, پورا ملک ایک جگہ پہ کھڑا ہے, اور اتنی شاندار ریکگنیشن ہماری پوری دنیا میں ہو رہی ہے, وائی ناٹ سر. پرفارمر شوڈ اسٹے اینڈ لوزرز شوڈ لیو. نہیں, پر اس میں تو دیکھیں نا جو سارا یہ آپریشن پلان وغیرہ ہوا, پہلے بھی عظمہ بخاری صاحبہ نے بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب کا اس میں بڑا کردار تھا, حکومت کا بڑا کردار تھا, تو کیا پھر سیاسی طور پہ جو لوگ جنہوں نے پرفارم کیا ان کی بھی تو ریکگنیشن ہونی چاہیے؟ دیکھیں, اگر آپ مجھ سے قاضی صاحب یہ بات کریں گے کہ شہباز شریف صاحب کا کیا رول ہے, تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت اسمارٹ پرائم منسٹرشپ کا سنبھالا اپنا, اور ایک بہت زبردست فیصلہ کیا, اور گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ کو تو اس کا کریڈٹ 100% جاتا ہے کہ ایک آدمی ہے جو بغیر پہیے کے جہاز کو آرمی چیف اڑا رہا ہے, اس میں وہ بھی بیٹھے ہیں, میں بھی بیٹھا ہوں, آپ بھی بیٹھے ہیں, پاکستان بھی بیٹھا ہے, اور سب کو فائدہ ہو رہا ہے, تو وائی ناٹ. جہاں تک آپ نے اس خاتون کا نام لیا, تو دیکھیں جی, میں تو ان کی کون سی بات کو مانوں. وہ جب نون پیپلز پارٹی میں تھیں تو وہ کہتی تھیں کہ نواز شریف صاحب راک ایجنٹ ہیں, میرے پاس کلپ پڑی ہوئی ہے, وہ کہتی تھیں مودی کا یار ہے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں, اگر میں تو کسی کا نام ہی نہیں لیا تھا, اگر کنیزیں اور نوکرانیاں خدا کے کوئی اپنے آپ کو والنٹیئر کر دے کہ میں ہوں, میں تو ایک جنرلائز کی تھی کہ کوٹا بنا دیں نوکروں کا اور کنیزوں کا اور نوکرانیوں کا, تاکہ ان کو وزیر اور وزیر بناتے رہیں. تو میں نے غلط بات نہیں کی تھی, اور میں نے تو یہ بات مجرمانہ ہے نا سر کہ اگر آپ خاموش تھے اس ٹائم کے اوپر, تو میں نے تو سیاسی بات کی ہے. اچھا, آج عظمہ بخاری صاحبہ نے کیا کہا, میں چاہتا ہوں چھوٹا سا کلپ ہے, ذرا ہم سنتے ہیں, پھر گفتگو کے سلسلے کو یہاں سے آگے بڑھائیں گے. کون ہے فیصل وارڈن؟ نہیں, وہ ہے کون؟ اچھا, وہ ایک ذہنی مریض ہیں. وہ دیکھیں نا, جو سستا سا شاہ رخ خان بن کے بیچارہ پھرتا ہو, جس کی نہ کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے, نہ اس کی, ابھی وہ سینیٹر ہے, سیاسی پارٹی ان کی کوئی نہیں. تو یہ جو اس طرح کے ذہنی مریض لوگ ہوتے ہیں نا, جن کو اس طرح کی حرکتیں کر کے, اس طرح کی باتیں کر کے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے, ان کی حالت پہ ترس کھاتے ہیں, ان کے لیے اللہ پاک سے رحم کی دعا مانگتے ہیں, ان کے سوالوں کا جواب نہیں دیتے. اچھا سر, یہ جو بریفنگ کی خبر سامنے آئی کہ خان صاحب کو جیل کے اندر بریفنگ دی گئی, جنگ کی ایک طرح سے بتایا گیا, کچھ دوست اس کو کنفرم کر رہے ہیں, کچھ دوست کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں, آپ کے پاس کوئی ایسی خبر ہے؟ قاضی صاحب دیکھیں, میرے حساب سے اس سے ایک خراب نانسنس بیس لیس بات ہے, اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے, اس میں 0.1% بھی نہیں ہے. اور دیکھیں نا, اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ گورنمنٹ
کوئی رابطہ کر رہی تو میں کہتا ہوں یہ بات مناسب ہے، لیکن جس جگہ کا ہم اشارہ کر رہے ہیں یا جس جگہ سے ہم چاہتے ہیں ہمارے کنیکشن ہو جائے، جس جگہ سے ہم سوچتے ہیں تصور کرتے ہیں، تاثر تو یہ دیا گیا نا کہ غیر سیاسی یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی سینئر افسر گیا اور اس نے جا کے اس میں 1% بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ رہے گا. اور دنیاوی اور قانونی طور پہ تو مجھے کوئی چیزیں جو عید تک کی بات ہو رہی ہے 6 تاریخ کی، ہاں یہ جو خان صاحب کی رہائی کی بات ہو رہی ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں وہ رہا ہو جائیں گے، اور عید سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، مجھے تو ایسی کچھ نظر نہیں آ رہی. آپ کو عید تک خان صاحب رہا ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا؟ نہیں آ رہا. دنیاوی اور قانونی طور پر اللہ کو چیز منظور ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن دنیاوی اور قانونی طور پہ مجھے تو عید پہ کوئی ایسی خبر نظر نہیں آ رہی. اچھا ایک بات آپ بار بار کرتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے خان صاحب ابھی تک اندر ہیں اور جماعت کی کچھ پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں. اب ان کی جماعت کے اپنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری جماعت کے اندر کالی بھیڑیں ہیں اور جس کی وجہ سے تحریک نہیں چل پا رہی. تو یہ کالی بھیڑیں آپ نے کبھی ان کے ساتھ شیئر کی ہیں یا کسی اور نے آپ سے شیئر کی ہیں کہ کیا وجہ ہے، کیوں نہیں یہ تحریک وغیرہ بھی ان سے چل پا رہی، کچھ نہیں ہو رہا؟ قاضی صاحب دیکھیں، میں تو بہت عرصے سے بات کر رہا تھا، اکثر یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے مجھ پہ، میری لیٹ مدر کی دعا ہے کہ جو بات میں کہتا ہوں وہ کوئی کچھ ہفتے مہینوں سالوں بعد وہ پوری ہو جاتی ہے. تو میں تو آج بھی سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ایک پلان کے تحت پی ٹی آئی والوں نے اندر رکھا ہوا ہے. وہ چاہتے ہیں وہ مزید پھنسے رہے دھسے رہے اس کے اندر اور ان کی سیاست چلتی رہے اور وہ یہ ٹوپی ڈرامہ کر کے چلاتے رہے. اور وہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، اب اندر سے ہی باتیں آ رہی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں ہم عدم اعتماد لا رہے ہیں، دوسری طرف چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں جو کہ ایک اچھے آدمی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہوئی، کہ جن کی کریڈیبلٹی نہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں. آپ پی ٹی آئی کے اندر بھی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، فوج ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو بھائی میں تم میں پچھلے 2.5-3 سال سے بات سمجھا رہا تھا، فارسی میں کہہ رہا تھا، کوئی جرمن زبان میں بات کر رہا تھا، میں بھی تو یہ سمجھا رہا تھا کہ بھائی ان سے ان کی اس لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہیں اس لڑائی کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے، آپ کی جہاں لڑائی آپ سیاسی لڑائی لڑیں، آپ اگری ٹو ڈس اگری کریں، نوک جھوک کریں، سیاسی پوائنٹ سکورنگ کریں، عوام کے لیے کوئی ریلیو آئے. مجھے بتائیں کہ آج پچھلے چھوڑیں آپ 50 60 70 سال کی ہسٹری، آپ 15 20 سال کی ہسٹری نکال لیں، 18 نکال لیں، 13 نکال لیں، 7 نکال لیں، 21 نکال لیں، پی ڈی ایم 1 نکالیں، پی ڈی ایم نکالیں، حکمران نے کیا دیے؟ اب آپ جب کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلش ڈیموکریسی کا میں مدعا ہوں اور میں اس کی کھل کے بات کرتا ہوں، تو اسٹیبلشمنٹ کا مدعا کون نہیں ہے؟ اب تو سب تصویر پڑھ رہے ہیں، اب تو سب کی ڈی پی کے اوپر لگا ہوا ہے، انسٹاگرام کے اوپر لگا ہوا ہے. تو بھائی میں کھل کے کر رہا تھا، تو بند کمرے میں کر رہے تھے، تو آپ سب کو ماننا پڑا تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لبیک کرو، اللہ اکبر کرو، آگے بڑھو. تو میں تو اس چیز کا ہوں جس سے آپ میرا آپ سے لڑائی نہیں ہے قاضی صاحب. آپ مجھے کرٹیسائز کر سکتے ہیں، آپ اینکر ہیں، آپ میری اچھی چیز کی تعریف کر سکتے ہیں، آپ میری برائی کر سکتے ہیں، مجھے اس کرٹیسزم کو پرسنل لڑائی نہیں بنانا. ٹھیک ہے، اس طرح فوج میری فوج ہے، پورے پاکستان کی فوج ہے، وہ نون کی نہیں ہے، پی ٹی آئی کی نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی نہیں ہے. سر بریفلی بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی سی فضا بہتر ہوئی ہے، ہمیں اس طرح کی چیزیں پی ٹی آئی کی طرف سے بھی سنائی نہیں دی جا رہی؟ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. میرے خیال سینسیبلٹی پرویل کر رہی ہے اور اسی کو کنٹینیو کریں گے تو کوئی ٹنل کے اندر روشنی کی بھی امید رکھی جا سکتی ہے. جو وہ طریقہ کار ہے لڑائی جھڑائی مار آگ جلاؤ گھراؤ کا، وہ تباہی کا ہے، سیاسی طور پہ بھی، جمہوری طور پہ بھی، پارٹی کے طور پہ بھی.